تلخ اور کڑوے فیصلوں سے کیا مراد ہے؟ کیا شہباز شریف کا اشارہ عوام کی طرف ہے؟ عوام تو وطن عزیز کی خاطر ہر وقت مر مٹنے کو تیار ہیں، لیکن کیا حالات بدلیں گے؟ حکومت شاہانہ اخراجات و مراد کو ختم کیوں نہیں کر رہی؟ ہنگامہ خیز کالم۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے حال ہی میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ IMF کے پاس جانا مجبوری تھی، تلخ اور کڑوے فیصلے نہ کیے تو دوبارہ IMF کے پاس جانا پڑے گا۔ اگر 3 سال کے بعد IMF کے پاس دوبارہ جانا پڑا تو ہمارے پاس ڈوب مرنے کا مقام ہوگا۔ کالم نگار محمد بلال قوری نے اپنے تازہ کالم میں وزیر اعظم کے اس خطاب پر انہیں آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے انہیں ان کے پرانے مضحکہ خیز وعدے اور دعوے یاد دلائے اور ساتھ ہی کڑوے فیصلوں کی آڑ میں عوام پر مزید بوجھ ڈالنے کے بجائے حکمرانوں سمیت سیاستدانوں اور اعلیٰ افسران کے شاہانہ اخراجات اور مراد کو ختم کرنے کا مشورہ دیا۔ کالم نگار نے شہباز شریف کو احساس دلانے کی کوشش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حکومتی پالیسیوں کے سبب ہوتی ہوئی مہنگائی عام آدمی کی کمر پر مسلسل چابک رسید کیے جا رہی ہے۔ بے روزگاری کے تازیانوں نے غریب آدمی کی چمڑی کو دھیڑ کر رکھ دی ہے۔ عوام وطن عزیز میں جاری سیاسی دھما چوکڑی کا بوجھ اپنی خمیدہ کمر پر لاد کر کیڑے مکوڑوں کی طرح رینگتے پھرتے ہیں۔ بجلی کے بلوں نے اس قدر پریشان کر رکھا ہے کہ پنکھے کی ہوا کسی طوفان کا پیش خیمہ محسوس ہوتی ہے۔ آپ جناب وزیر اعظم میاں شہباز شریف کو یہ کریڈٹ دیں کہ بے چینی و بے قراری کے اس ماحول میں وہ کوئی نہ کوئی ایسا چٹکلا ضرور چھوڑ دیتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے ہنسی چھوٹ جاتی ہے۔ محمد بلال قوری نے پھر عوام اور وزیر اعظم کو یاد دلایا کہ جب وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے تو تب بھی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے مضحکہ خیز دعووں سے بوریت طاری نہیں ہونے دیا کرتے تھے، اور پھر جب PDM کے گزشتہ دور حکومت میں وزارت عظمیٰ کے عہدے پر متمکن تھے تو کپڑے بیچ کر آٹا سستا کرنے جیسے بیانات سے خوب رونق لگائے رکھی۔ ابھی ان کی جذباتی باتیں سن کر لگتا ہے کچھ نہیں بدلا، وہی سیاد، برق و شرر اور باغ ماں کا گٹھ جوڑ، وہی باتیں ویسی ہی گھاتیں، نہ غم بدلے نہ ہم بدلے، نہ مزاج یار میں کوئی تبدیلی آئی۔ ممکنہ سخت فیصلوں پر کالم نگار نے حکومت پر نہ صرف طنز کے تیر برسائے بلکہ انہیں حقیقت میں ایک عوام دوست مشورہ بھی دیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ بس اگر یہ طے ہو جائے کہ تلخ اور کڑوے فیصلوں سے کیا مراد ہے تو ساری مشکلیں دور ہو سکتی ہیں۔ اگر تو جناب وزیر اعظم کا اشارہ عوام کی طرف ہے تو حضور ہم دل فگار رخت سفر باندھ کر بیٹھے ہیں، ایک بار پھر قتل ہونے کو تیار ہیں۔ اگر ہماری بھیڑ سے گلشن کا کاروبار چل سکتا ہے، نظام گلستان کو بچایا جا سکتا ہے تو ہم پروانوں کی مانند شمع پر مر مٹنے کو تیار ہیں، مگر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ عوام کے جسم سے خون کا آخری قطرہ نچوڑ لینے کے بعد بھی غار کے دہانے پر کسی قسم کی روشنی نظر آئی ہے؟ ہمیں تباہ و برباد کرنے کے بعد بھی بمشکل اتنی رقم جمع ہو پائی ہے کہ اب تک لیے گئے قرضوں پر سود کی ادائیگی ممکن بنائی جا سکے، یا پھر کرائے کے نجی بجلی گھروں کو کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر خون پلانے کا جو وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا ہو سکے۔ تکلف برطرف، تلخ اور کڑوے فیصلے تو یہ ہیں کہ خدا خدا کر کے جن IPs کے معاہدے ختم ہو رہے ہیں ان سے جان چھڑوائی جائے، مگر آپ کی حکومت ان معاہدوں کی تجدید کر کے مزید 10 سال کے لیے یہ طوق عوام کی گردن میں ڈالنے کا اہتمام کر رہی ہے۔ تلخ فیصلے واقعی ضروری ہیں اور ان سے مراد یہ نہیں کہ پیٹرول پر ڈیوٹی میں اضافہ کیا جائے یا پھر بجلی کے نرخ بڑھائے جائیں، بلکہ کڑوا گھونٹ بھر کے یہ طے کر لیا جائے کہ اس ملک میں کسی کو بجلی کا 1 یونٹ یا پیٹرول کا 1 لیٹر بھی مفت نہیں ملے گا۔ ملک بحران کا شکار ہے، بے گھر افراد کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، لہٰذا کسی شخص کو سرکاری رہائش کی سہولت دستیاب نہیں ہوگی۔ یہ ملک شاہانہ اخراجات کا متحمل نہیں ہو سکتا، اسی لیے کوئی چاہے کتنا ہی بڑا افسر کیوں نہ ہو اسے 1 سے زیادہ گاڑیاں رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پرتعیش گاڑیاں صرف غیر ملکی مہمانوں کے لیے استعمال کی جائیں گی۔ یہ تلخ فیصلے کرنے کی ضرورت ہے کہ سیاسی فائدے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسی شعبدہ بازیوں پر رقم خرچ کرنے کے بجائے لوگوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے روزگار کے لیے بلا سود قرض فراہم کیا جائے گا۔ اور جناب وزیر اعظم، ایسے تلخ فیصلوں کی فہرست بہت طویل ہے، یہ کالم تفصیل کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ سب جانتے ہیں کہ یہ مشورہ ہر بار برسر اقتدار آنے والی ہر حکومت کو دیا جاتا ہے، لیکن مجال ہے کہ کسی بھی حکومت نے اس مشورے پر غور بھی کیا ہو۔ چلے مان لیتے ہیں کہ شاید کسی حکومت نے اس حوالے سے اقدامات اٹھانے کا فیصلہ بھی کیا ہوگا، لیکن آخر وجہ کیا ہے کہ اس پر عمل درآمد کرنے کے بجائے ہر بار عوام کے منہ سے بچا کچا نوالا چھیننے کو ترجیح دی جاتی ہے؟ اسی لیے کالم نگار کو یقین ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف بھی اس قسم کے تلخ اور کڑوے فیصلے نہیں کریں گے۔ اسی لیے محمد بلال قوری آگے لکھتے ہیں کہ یہ چمن یوں ہی رہے گا، نہ کبھی پردہ گرے گا اور نہ کبھی یہ تماشا ختم ہوگا۔ 3 سال کے بعد ڈوب مرنے کا مقام آ کر ہی رہے گا۔ ہم نے تو ایسے وزرائے اعظم بھی دیکھے ہیں جو کہا کرتے تھے کہ خودکشی کر لوں گا مگر قرض نہیں لوں گا، لیکن IMF کی دہلیز پر سجدہ ریز بھی ہوئے اور ماشاءاللہ حیات بھی ہیں۔